کہا نماز کے متعلق آپ نظام قائم کریں، کیونکہ کتنے مسلمان بے نمازی ہیں، وہ نماز کے لیے مسجد میں کیا نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اس نے فوراً شاہی فرمان امیری دیوان امیری سے لیٹر شائع کیا اور اعلان کر دیا کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آ جائیں، اور جو لوگ نماز چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ الحمدللہ یہ دونوں کام ایسے تھے کہ اب پورے علاقے میں دین کا دورہ ہو گیا، اور اس قدر تقوی پرہیزگاری کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو گیا۔ اسی اسنا میں ایک عورت سے کہیں زنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جہاں تقوی دین نماز وغیرہ قائم کر دی جائے، سوچو کس طرح سے اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے۔ عورت سے زنا ہوا، عورت شادی شدہ تھی، بغیر پولیس کے، بغیر لوگوں کی گرفتار کیے ہوئے، اس کا دل آمادہ ہو گیا، اس کے ایمان نے آمادہ کیا، مجبور کیا، تو نے بہت بڑا حرام کام کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی شکل لے کے جائے گی؟ وہی جو سارے گندے کام کرنے والے تھے، اس قدر نیک لوگ بن گئے۔ عورت روتی ہوئی آئی، شیخ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا اللہ اس کی مثال نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا تو عورت آئی تھی، پوری تاریخ مطالعہ کرو، یا تو اب آ رہی ہے۔ ہاں، آنے کے بعد کہتی شیخ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ کو پاک کریں۔ شیخ چشمہ پوشی کرتے ہیں، لیکن بار بار آتی رہی۔ شیخ نے بڑی تحقیق کیا، اس نے اصرار کیا اور کہا ہم شادی شدہ ہیں، کوڑے کے مستحق نہیں، رجم کرنے کے مستحق ہیں۔ آخرکار شیخ نے امیر عثمان بن معمر سے مشورہ کیا اور کہا کہ ابھی آ کر کے اعتراف کر رہی ہے اور اس کو اب رجم کیا جائے۔ عورت کھڑی ہو گئی، گڈھا کھودا گیا، اپنے مرضی سے آگے، معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس قدر لوگوں کے دلوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو گئی کہ عورت خود سامنے آگے کھڑی ہوتی ہے، طہرنی، آپ اس کو پاک کریں۔ کہا جائے، مورخین نقل کرتے ہیں کہ اس عورت کو رجم کرنے کی باری یہی تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا امیر عثمان بن معمر تھا کہ ہاں میں ماروں گا، حد میں جاری کروں گا، قرآن نے کہا ہے میں عمل کر کے دکھاؤں۔ بہرحال اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ جب اس عورت کو رجم کر دیا گیا، ایک تو 3-4 شرکے کے اڈے ختم کیے گئے اور دوسرے نماز کی پابندی، اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ حاسدین اور جو مجرمین اور شرک کرنے والے تھے، انہوں نے خوب اب آپس میں مل ملا کر کے اس چیز کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ عثمان بن معمر جو امیر عیینہ تھے، ان کے پاس تو آنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ قطیف اور احصا کا جو خلیفہ تھا سلیمان، کیا نام تھا اس کا؟ سلیمان بن عریر الحمیدی، سلیمان بن عریر، عزیر کی طرح لکھو بغیر نقطے، کیا عریر، سلیمان بن عریر الحمیدی، یہ کہاں کا امیر تھا؟ احصا اور قطیف کا۔ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، مالدار، اور عثمان بن معمر وغیرہ کو بہت زیادہ یہ جیسے بڑی حکومتیں چھوٹوں کو کیا کرتی ہے تابع رکھنے کے لیے دیتی رہتی ہیں، تو لوگوں نے کس سے جا کر کے شکایت کی؟ سلیمان بن عریر الحمیدی، امیر احصا اور قطیف، اس علاقے کا، کہ صاحب یہ تھا سرفرا، اسلام دشمن، ملحد قسم کا تھا۔ جہاں دیندار
تمام ملحدین اور اہل باطل کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. فوری طور پر اس نے شیخ کو تو کچھ نہ کہا, ایک لیٹر لکھ کے بھیجا امیر عیینہ عثمان بن معمر کے پاس, کہا تمہاری ساری امداد بند کر دیں گے اور تمہارے لیے خطرہ ہے, اس لیے اس شخص کو فوراً قتل کرو یا نکلوا دو. اس امیر سلیمان کا لیٹر پاتے ہی عثمان بن معمر امیر عیینہ کے قدم پھسل گئے. شیخ کا ساتھ چھوڑنے سے ساتھ چھوڑ دیا. اس نے شیخ کو نکل جانے کا حکم دیا اور کہا یہ آپ لیٹر پڑھ لیں, ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے, اس لیے برائے مہربانی آپ فوراً ہمارے پورے علاقے سے نکل جائیں. شیخ کو نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی, آپ گھبرائے نہیں, آپ کی مدد اللہ کرے گا, لیکن ایک نہیں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اس سے اس نعمت کو چھین لیا. شیخ کو اس نے نکال دیا. شیخ بہت ہی تکلیف کے ساتھ نکلے, سر و سامان اس نے چھین لیا, پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں, پیدل. صرف پرانے زمانے میں سردی گرمی لگتی تو ہاتھ سے ایک پنکھا, بس ایک پنکھا ان کے ہاتھ میں تھا, بس اسی کو لے کر کے شیخ نکلے. اور پیچھے پیچھے عثمان بن معمر نے اپنا ایک فوجی جس کا نام فرید تھا, فرید الظفیری, فرید ظفیری, فرید الظفیری کو ان کے پیچھے لگایا, کہا کہ تم اس کو بھگاؤ. وہ گھوڑے پر سوار ہوا, شیخ آگے آگے چلتے, ایک گھوڑے پر سوار پیچھے, اور شیخ پیدل چلتے تھے. یہ سفر شیخ کا بہت تکلیف دہ تھا. ایک تو گرمی کا موسم تھا, عرب کا صحرائی علاقہ تھا, صحرا. صرف شیخ کے پاس دھول مٹی اور دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک پنکھا تھا جو اس طرح سے رکھ لیتے تھے. اور شیخ کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ ظالم, ان کو پتہ چل گیا تو اس کو قتل کا بھی حکم دیا, کہیں ایسا نہ ہو اس صحرے میں ہم کو قتل بھی کر دے. شیخ بھوکے پیاسے ننگے پیر بغیر آب و دانہ بغیر کسی مدد کے بس یہی ایک آیت پڑھتے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہی آیت شیخ پڑھتے جاتے سورۃ الطلاق کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ مہیا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسے علاقے ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. شیخ اسی ایک آیت کا ورد کرتے ہوئے چل رہے تھے. شیخ کے سامنے کئی مشکلات تھیں, کہاں جائیں, نمبر 2 بھوک پیاس, نمبر 3 ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بچانے کے لیے اسلحہ بھی نہیں, اور یہ تلوار گھوڑے پر بیٹھا, تلوار ساتھ میں, پتہ نہیں کس وقت ہمارے اوپر یہ حملہ آور ہو جائے. اکثر مورخین نقل کیا کہ واقعی بے آب ہو گیا میدان میں, ایک جگہ موقع پا کر کے اس نے شیخ کو پیچھے دیکھنے نہیں دیتا تھا, خبردار پیچھے نہیں دیکھنا. شیخ صرف وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ پڑھتے ہوئے گزر رہے. اچانک ایک موقع پہ اس ظالم نے, فرید الظفیری نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا.
لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد ایسی کی اس کی تلوار پکڑ لی اور شیخ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اس غیبی امداد سے اتنا زیادہ یہ متاثر ہوا کہ ظالم وہیں سے سب چھوڑ چھاڑ کر کے واپس آ گیا۔ آ کر کے لوگوں سے کہا کہ اگر میں بھگ نہ آتا تو ہمارے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ بہرحال آیا، شیخ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اوینا کا جو علاقہ تھا، امیر کی جو حدود تھی، حدود پار کر گئے۔ حدود پار کر جانے کے بعد درعیہ جگہ کا نام درعیہ، یہ حادثہ جو پیش آیا شیخ کے ساتھ 1158 ہجری میں، 58 پہ کیا نا، یا 57 کا، شیخ اس حدود کو، اوینا کے حدود کو پار کر کے کہاں پہنچ گئے؟ درعیہ۔ درعیہ میں دوسری کی حکومت تھی۔ درعیہ ریاض سے تقریباً 20 کلومیٹر دور، کبھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جائے تو دیکھیے گا، ریاض سٹی سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ گاؤں تھا، بس چھوٹا سا قصبہ گاؤں، ابھی بھی چھوٹا ہی سا قصبہ ہے۔ شیخ عصر کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ کتاب و سنت کی دعوت دینے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن مرد مجاہد جو ہے اس راہ میں کتنی بھی پریشانیاں ہیں پیچھے نہیں ہٹتا اور ہمت نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی ثابت قدمی نصیب اور استقامت نصیب ہے۔ شیخ درعیہ شہر میں عصر کے وقت داخل ہوئے، عصر کی نماز پڑھی۔ درعیہ شہر میں نماز عصر کے بعد ایک ان کی پہچان کے لیے عبداللہ بن عبد الرحمن بن سویلم، عبداللہ بن عبد الرحمن بن سویلم العرینی، کیا العرینی کے پاس جا کر کے ٹھہرے، اپنا پورا قصہ بتایا۔ اس نے شیخ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور ہمت کی اپنے یہاں رکھنے کے لیے۔ پھر 2-4 دن کے بعد شیخ کے ایک شاگرد تھے جو اوینا جا کر کے علم حاصل کیے تھے، جن کا نام تھا احمد بن سویلم۔ اس شاگرد کو پتہ چلا، یہ اپنے مظلوم استاد کو جا کر کے اپنے گھر میں لایا، آباد کیا، اور اس طرح سے جو بھی دین پسند لوگ تھے اور جنہوں نے شیخ کی شہرت سنی تھی یا ان کے جو شاگرد تھے، وہ سب کے سب وہاں اکٹھا ہوں گے۔ کہاں؟ احمد بن سویلم کے گھر میں۔ اسی اثنا میں ان کے جو شاگرد تھے وہاں ملنے والے لوگ، محمد بن سعود، وہاں کے جو امیر تھے ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن سعود تھے۔ کہاں کے امیر؟ درعیہ کے۔ درعیہ کے جو امیر محمد بن سعود تھے، ان کے 2 بھائی مشاوی اور سنیان، مشاوی